زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میرے تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، میرے تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لے شاہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھیا کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھیا کو زینب، چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لے شاہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک جو چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لے شاہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نعرہ سلوات، آج کی زینب کیا ہے، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے پہ گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین،
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ جلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کی یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت، بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول نہ پائی حسین، آج بھی زینب۔ یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا، یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا، تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا، یا علی تیری بدولت دین کامل ہو گیا، تو رسولوں کے لیے پرامن ساحل ہو گیا، تو سیدہ کی لاڈلی تیرے کرم کا شکریہ، سیدہ کی لاڈلی تیرے کرم کا شکریہ، یہ عزا خانہ عزاداروں کی منزل ہو گیا، یہ عزا خانہ عزاداروں کی منزل ہو گیا، اور خیبر و خندق کے قصے روز دہراتے رہو، خیبر و خندق کے قصے روز دہراتے رہو، ورنہ مت کہنا ہمارا لال بزدل ہو گیا، ورنہ مت کہنا ہمارا لال حیدری نعرے سلوات۔ ایک بہت سے بلند سلوات۔ چوتھے امام کے حوالے سے کہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر، یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ،
قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر، اور ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر۔ کہ ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر۔ بازو بلند یہ بھی چوتھے امام کے حوالے سے ہے کہ کرب و بلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، کرب و بلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا۔ کہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا، اور وقت جب لکھنے اٹھے گا طالب بیعت کی موت، دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا۔ کہ دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا۔ ایک بار ظلم سلوات دو مصرے اور کہ ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے، اور علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے، اور پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے۔ ایک بات بلند صلوات آخری کلام کہ ہو بہو زین العبا ہے سید ابرار سے، ہو بہو زین العبا ہے سید ابرار سے، اور تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، اور آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، ارے دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، اور بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، ارے تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار سے، تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار سے، ہو بہو زین حضرات، مرثیے کے چند بند ہیں امام سجاد کے حوالے سے، کیونکہ امام سجاد وہ ہیں جنہوں نے کس کا پرسہ لیا ہوگا۔ سماعت فرمائیں کہ قاسم سے نو نہال گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ، اور سجاد دے رہے ہیں 72 کا فاتحہ،
72 کا فاتحہ۔ اور غش آ گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں۔ ارے عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ۔ قاسم سے نونہال گلے تر کا فاتحہ، اور تیورا کے فرش خاک پہ بیمار گر پڑے، ارے بیمار گر پڑے۔ ارے دینے اٹھے جو شاہ کی دختر کا فاتحہ، دختر کا فاتحہ۔ اور عابد کو یاد آ گئے بازو کٹے ہوئے، ارے بازو کٹے ہوئے۔ ارے دینے لگے جو شاہ کے برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ۔ اور کیسا یہ امتحان تھا سجاد کے لیے، سجاد کے لیے۔ ارے زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ، شہ صفدر کا فاتحہ۔ اگر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا۔ ارے گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا۔ ارے اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ قاسم فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور، مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات اللہ۔ سامعین گرامی قدر واجب الاحترام، مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک حدیث اور بھی پڑھوں گا، اور اسی دونوں حدیث کے درمیان میں صرف 2 جملے ہوں گے
उन्हीं जुमले के ऊपर मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू करूँगा अपने वक्त के अंदर। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर आ जाएं, काफ़ी जगह है, शर्माने की बात नहीं, आ जाइए। सलवात ऐसी पढ़े कि पढ़ने का जी चाहे। एक हदीस जो मैंने आप हजरात की खिदमत में तिलावत का शरफ हासिल किया वो ये है कि सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो है हिदायत के चिराग है और सफ़ीना नजात, यानी नजात का सफ़ीना है। एक हदीस हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र वो इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल जद्दा अबिल फज़ल अब्बास यौमल क़यामत ग़यग़बतो जमीइश शुहदा। सलवात बावल बात शुरू है, आप हमसे जुड़े रहिएगा। जिसको आना है वो अपना आता रहेगा, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिएगा ताकि मेरी गुफ्तगू में कोई तसलसल में कमी वाक़ न हो। एक जगह इरशाद फरमाया है कि नबी ने कि हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात के सफ़ीना है। दूसरी जगह हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे जद सरकार बाबुल हवाइज जो है क़यामत के दिन उनके ऊपर जितने भी शुहदा होंगे सब उनके ऊपर रश्क करेंगे। रश्क का मतलब यानी कि ये किस बुलंदी के ऊपर है। तो इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ का नाम है जनाबे वाला ग़िबता और एक लफ्ज़ का नाम है शुहदा। दो लफ्ज़। तीसरी लफ्ज़ जो आपके दरमियान हुआ है वो कि हुसैन सफ़ीन नजात है, हुसैन जो है चिराग हिदायत। अब कितनी देर आप सुन पाइएगा ये आप जानिए, मेरी बात छोड़िए, मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ। अभी 2.5 घंटा पहले 1 घंटा 35 मिनट पढ़ के आ रहा हूँ। अब आपके दरमियान हूँ, जितना दिल चाहे आपका सुनिए। एक सलावात भेजिए। एक दो रवायत जो आम तौर पर शायद आप हमसे सुने भी हो, मुझे याद भी नहीं है। मुहर्रम से क़ब्ल मैं बउनवान अज़ादारी बनामियत अहमियत अज़ादारी उसके ऊपर तलाश करता हूँ कि अहमियत अज़ादारी क्या है, अज़ादारी का फ़लसफ़ा क्या है, अज़ादारी करने का सवाब क्या है, फ़र्श अज़ा बिछाने का सवाब क्या है, सोज़खानी करने का सवाब क्या है, मजलिस में आने वालों का सवाब क्या है, तबर्रुक बांटने वालों का सवाब क्या है, तबर्रुक खाने वालों का सवाब क्या है। मतलब कोई ऐसी शय नहीं है जिसको हमारे यहाँ कुरान से जुदा किया गया हो। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो लोग ठीक ठाक हैं जिस्मानी एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब न उनको कोई मरज़ है न जिसमें कोई तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं है, और जो है दस्ता अंजुमन का मातम कर रहा है, फिर भी बेचारे बिल्कुल किनारे खड़े हैं। चूँकि जब बेचारे हैं तो किनारे रहेंगे ही, जब बेचारे हैं तो किनारे रहेंगे ही। उनके लिए भी हुक्म है कि जो मातम करते हैं उनका सवाब क्या है, और जो ठीक ठाक है किनारे खड़े हैं उनके लिए क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हदीस के अंदर हमारे आइम्मा ने बयान किए हैं। तो वो मेरे मौजू से बात अलग हट के बस जल्दी से 2 हदीस सुन लीजिए। पहली हदीस ये है कि जिस वक्त फ़र्श अदा बिछ जाता है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी के पास एक छोटा सा मामला है, वो आप जानते हैं, मजमे से ज़्यादा कैमरे ही लगे हुए हैं। और सलवात भेजे मोहम्मद। अच्छा, इसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। जो ज़ाकिरी लाइन के हैं उनके लिए, खिताबत लाइन के, उनके लिए बड़ा नुकसान है। नुकसान बेईमाना है जनाबे वाला। जल्दी सुन लीजिए कि अपने मतलब की चीज़ को आदमी काट लेता है, काट के लगा देता है।
اس میں ہم ہو جاتے ہیں بدنام. واہ 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 واہ. اپنے مطلب کی چیز کو کاٹ لیا, اتنی سی کاٹنے کے بعد اس کو لگا دیا, اور اس کے بعد وہ چل رہا ہے. لوگ ہم کو فون کر کے کہہ رہے ہیں اما قمر صاحب آپ نے کہاں یہ پڑھ دیا تھا, یہ کیا معاملہ ہے. پوری بات آدمی ریلے نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کو ہم اپنی زبان میں نحوست کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو بیان کرنا ہے تو پوری بات کہیے. شاید آپ کو یاد ہو کہ اتوار کا دن تھا, 25 جون یا 26 جون تھی. تحصیل گنج جو مسجد ہے یونٹی کے سامنے, اس میں ہم نے ایک مسجد پڑھی تھی اصال ثواب. اس میں میں نے چھٹے امام امام جعفر صادق ان کا ایک قول پڑھا تھا, وہ آپ کو بھی سنا رہا ہوں, سنیے. باب علماء میں چونکہ اصول کافی الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو باب علماء جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ہمارے علماء کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو گئی, دنیا کو بہت زیادہ رغبت ہو گئی, تو تم کو چاہیے کہ اپنے دین کو سمیٹ کر ایک کنارے چلے جائیں. مطلب چند لوگوں نے یوں کہا, باقی لوگ سناٹے میں رہے. اس کا مطلب کہ ہماری بات آپ تک نہیں پہنچی. پھر دوہرا رہا ہوں, کیا امام ارشاد فرما رہے ہیں, جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء ان کو دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے, تو تم کو چاہیے کہ اپنے دین کو سمیٹ کر ایک کنارے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, جنہوں نے واہ واہ کیا کیوں کہا, جو چپ رہے ان کے ساتھ بھی میں ایسی بات ان کے ساتھ نہیں ہوں. عزیزان گرامی, میں نے اس حدیث کو پڑھا, مجھ کو کانوں کان خبر نہیں. 4 دن کے بعد ایک بہت بڑے عالم نے مجلس پڑھتے پڑھتے راج ناتھ سنگھ کا فون آ گیا, مجلس روک دیا اور راج ناتھ سنگھ سے بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب کس عہدے پہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اس پوسٹ کے مالک ہے جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے تاکہ لوگ جان جائیں کہ ان کے تعلقات کتنے ہیں, تاکہ لوگ جان جائیں کہ ان کے تعلقات کتنے ہیں. مجلس کو روک دیا, آپ میری بات کو نہیں سمجھے, مجلس کو روک دیا, اس بات کو بہت اہمیت قرار دیا. اب آپ سمجھے کیوں امام نے ارشاد فرمایا, جب ہمارے علماء کو دنیا سے محبت ہونے لگے, جب ان کو دنیا سے محبت ہونے لگے تو تم کو چاہیے کہ اپنے دین کو سمیٹ کر کنارہ کشی کر لو. آگے آگے یہ گفتگو کرتے ہوئے چل رہی, نیچے نیچے ہمارا قول چل رہا ہے. تو یہ پتہ بھی نہیں کہ ہم نے پڑھا وہ کہاں چل رہا ہے. تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں جن کے پاس یہ چل رہا ہے, جو جہاں ضرورت کی چیز ہوئی اور اس کے بعد کر دیا. بہرحال جلدی سے سن لیجئے کہ 2 روایتیں آپ کے خدمت میں نے وعدہ کیا ہے, اور پوری مجلس کے درمیان صرف 2 لفظوں کے اوپر گفتگو ہوگی. پہلا لفظ جسے کہا جاتا ہے غیبتہ, اس کی وضاحت کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. دوسرا لفظ ہے شہداء. ان دونوں میں کیا ہے, اور جگیے گا تاکہ بات میں آپ تک پہنچاؤں. جیسے میں محنت کروں آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, چاہے قمر عباس مسجد پڑھے یا ہر کس باشد کوئی بھی مسجد پڑھے, جتنے لوگ بھی سننے والے بیٹھ کر سن رہے ہیں, 50 آدمی سن رہے ہوں, چاہے 60 آدمی سن رہے ہیں, چاہے 100 آدمی سن رہے ہوں, ہر آدمی کے ایک ایک منٹ کے ذمہ دار میں ہوں. گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ایک منٹ کا میں ذمہ دار ہوں. اس لیے کہ محشر میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہماری اولاد کے نام کے اوپر چاہنے والے جمع ہوئے تھے تو تم نے ان کو پیغام کیا دیا. ہماری اولاد کے نام کے اوپر لوگ جب جمع ہوئے تو تم نے ان کو پیغام کیا دیا. چاہے وہ 50 منٹ گفتگو ہو, چاہے 45 منٹ ہو, مصائب کو چھوڑ کر. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیا کیا, اور یہ فرش ادا بڑی دین ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا. عزاداری نہ دکھاوے کا نام ہے, نہ میلے کا نام ہے. کہ آدمی سوچے کہ عزاداری میلے کا نام ہے, عزاداری نے دکھاوے کا نام ہے, ریاکاری کا نام ہے. یہ محبت کا نام ہے. جب فرش ادا بچ جاتا ہے, جہاں میں نے روکا تھا وہی واپس آ رہا ہوں. آپ نے صرف ارادہ کیا, سنیے گا میری بات کو, اور اگر سمجھیے گا تو لب ہلائیے گا.
آپ نے ارادہ کر لیا کہ فرش ادا بچھ گیا، مجھے بلایا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، نہیں بھی بلایا گیا تو بھی فرش ادا بچھا ہے، وہ کسی کی اپنی جاگیر نہیں ہے، حسین کی گفتگو ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور جب میں جا رہا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، ارادہ آپ نے کر لیا، ابھی آپ نے اپنے گھر سے قدم کو باہر نہیں نکالا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک صلوات بآواز بلند، درخت سے پتے گرتے ہیں، یعنی تم نے صرف ارادہ کیا، اور ابھی یاد رکھیے گا صرف میں آپ ہی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، جو ادھر بیٹھے ان کے لیے بھی، جو حجرے کے اندر ہیں ان کے لیے بھی ایک اور صلوات بھیجیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، غور فرمائیے گا، کہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہنچ جائے تو سن لیجئے گا، گناہ سے بچو، گنہگار سے نہیں۔ گناہ سے بچو، گنہگار سے نہیں، گناہ سے بچو۔ دوسری روایت کیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، وہ میرے موضوع کے ماتحت نہیں ہے، تو جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو اس کی جزا یہ ملتی ہے، اور جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کے لیے جزا کیا ہے؟ صلوات بآواز آپ لوگوں میں بہت سے لوگ تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے زیارتیں کی ہوں گی، سرزمین کم کے اوپر بھی آپ گئے ہوں گے، معصومہ کم کے روضے کی زیارت، دری کی زیارت کی ہوگی، لیکن جب ان کے جو پائٹی کی طرف جو دروازہ ہے، جب آپ ادھر نکلیے گا تو وہاں کے اوپر ایک قبر بنی ہے، آیت اللہ برجردی علی اللہ مقامہ، ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ہم تبرک کیوں بانٹتے ہیں، تمام ریزن انہوں نے تحریر کیا ہے، وہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، ماتم کے لیے سن لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انجمن، جسے کہا جاتا ہے فارسی میں دستہ، جب یہ ماتم کرتا ہے اور چلتا ہے، ماتم کرتا ہوا واقعاً ماتم ہو رہا ہو اہل بیت کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہی ماتم ہوگا جہاں دیکھنے والے زیادہ ہوں۔ اگر وہی ماتم ہوگا جہاں دیکھنے والے بہت زیادہ ہوں، دیکھنے والے کم، دیکھنے والیاں زیادہ ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو نہ اس سے اللہ خوش ہوگا، نہ اہل بیت خوش ہوں گے، نہ ائمہ خوش ہوں گے۔ کوئی بھی عبادت کریے جس کے اندر خلوص آپ کا شامل ہونا چاہیے۔ جب یہ دستہ ان کے دروازے سے گزرا ماتم کرتا ہوا، خود جناب والا جو ہے وہ بستر کے اوپر تھے، آنکھوں کے اندر بہت تکلیف تھی، آواز یا حسین کی سنی، باہر آئے، اور آنے کے بعد دستے کے اندر کھڑے ہو گئے۔ قمر عباس نہیں، آیت اللہ جن کی ہم آپ تقلید کرتے ہیں، آیت اللہ برجردی، دستے کے اندر کھڑے ہو کے زور زور سے ماتم کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے محبتاً ان کو روک لیا کہ آپ اتنے پائے کے عالم ہے اور ٹھہر جائیے، جو جواب دیا ہے سن لیجئے۔ کہا تم کو پتہ نہیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں، تاکہ لوگ غدیر کی طرح عزاداری کو بھول نہ جائیں۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ لوگ غدیر کی طرح عزاداری کو بھول نہ جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ایک لڑکا جو ماتم کر رہا تھا، جس کے کپڑے کے اوپر اچھی خاطی گرد تھی، انہوں نے اپنی انگلی کو اٹھایا، سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اٹھانے کے بعد کپڑے کے اوپر لگایا، جو گرد لگی تھی، لگانے کے بعد سرمے کے طور پر دونوں آنکھوں کے اندر لگایا۔ 92 ایئرس، 92 سال کے وہ انتقال کیے، نہ کبھی آنکھ کی بینائی کم ہوئی، نہ کبھی درد ہوا۔ ایک صلوات بھیجے محمد، نہ کبھی بینائی کم ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میری گفتگو نوجوان اور بچوں کے لیے ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ سب پڑھے پڑھائے سب جانتے ہیں۔ ارشاد کیا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ چراغ کب جلتا ہے میاں؟ بولیے گا، چراغ کب جلایا جاتا ہے؟ دن میں جلایا جاتا ہے، رات کو جلایا جاتا ہے؟ رات کو جلایا جاتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، جب چراغ جلایا جاتا ہے۔ آج کی بات نہیں ہو رہی، چراغ کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ پٹرول سے جلتا ہو، چاہے وہ مٹی کے تیل سے جلتا ہو۔
چراغ ہے، چراغ جلایا جاتا ہے روشنی کے لیے تاکہ ہمیں راستہ دکھائی دے۔ توجہ کیجیے گا، چراغ اس لیے دکھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں راستہ دکھائی دے، اور راستہ دکھائی دے گا تبھی آدمی چلے گا۔ چراغ بجھ جاتا ہے تو انسان کم دکھائی دیتا ہو یا گلیوں سے واقفیت نہ ہو تو وہ گر جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا چراغ ہے۔ حسین نے بھی شب عاشور چراغ جلایا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والوں نے بھی چراغ جلایا تھا، اور چراغ جلا کے اور بجھا بھی دیا۔ بجھانے کے بعد یہ بھی کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایسے ہی نہیں امام نے ارشاد فرمایا تھا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، بغیر سبب یہ امام نے ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ عام طور پر چراغ جلایا جاتا ہے جناب والا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے۔ شاید بزرگ لوگ اس بات کی گواہی دیں، رشوت لینا حرام ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، رشوت لینا حرام ہے، چاہے جس بھی بھاگ میں ہوا، اور رشوت لیتے ہو تو وہ حرام ہے، قطعی طور کے اوپر جائز نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں الراشد والمرشد فی نار جہنم، رشوت لینے والا دینے والے دونوں آدمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ جس نے دیا ہے وہ بھی جائے گا، جس نے لیا ہے وہ بھی جائے گا۔ اب ماحول بدل گیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چوراہے کے اوپر سیٹنگ ہے، وہاں دیکھ نکل جائیے کہ بعد میں ہم وصول لیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ سب بھی چلتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا آپ نے سنا ہے کوئی ایسا آدمی ملے جو دن کے اندر چوراہے کے اوپر گیس جلا کر، گیس تو سمجھتے ہی ہے نا، جو مٹی کے تیل ڈال کے جلائی جاتی ہے، وہ گیس جلا کے چوراہے کے اوپر رشوت لی ہوئی، لفظ چراغ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی ایسا آدمی کر سکتا ہے جو چوراہے کے اوپر ہجوم میں پیٹرومیکس جلا کے، گیس جلا کے رشوت لے رہا ہو؟ ٹھیک، ایک دروگا جی گزرے ہیں، انتقال کر گئے آپ ہی کے ضلع کے ہردوئی کے، جناب سید حسن عسکری صاحب، جو پرانے ہو گئے ان جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اپیل ہوئی، کہا کہ اوپر کوٹ کے اندر کے ساتھ انہوں نے بھرے چوراہے کے اوپر مجمع کے سامنے گیس جلا کر اتنی رشوت لی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیے امام حسین کا چاہنے والا بہت زیرک ہوتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ ان کو بلایا گیا، جب یہ گئے تو میں گھوڑے کے گئے۔ جج نے کہا یہ گھوڑے کے اوپر کیوں بیٹھ کے آئے؟ کہا سرکار آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہماری سواری میں گھوڑا آتا ہے، اس لیے ہم اپنے گھوڑے سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ پولیس والے جانتے ہیں، اگر اتنا بھی نہ جانے نوکری نہیں کرنا چاہیے اس وبھاگ کے اندر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کہا کہ تم نے رشوت لی، کہا ثابت کیجیے کون ایسا عقل مند آدمی ہے جو دن کے اندر چراغ نہیں بلکہ گیس جلائے، اور گیس جلا کے رشوت لے۔ کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ یہ میرے اوپر الزام لگایا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میں اتنی دیر کیوں سنا رہا تھا؟ چراغ رات کو جلایا جاتا ہے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں نہیں دکھائی جلایا جاتا۔ الو کو کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، توجہ فرمائیے گا، یہ میں نے کیوں سنایا ہے، جلدی سے سن لیجئے عزیزان گرامی، بہت جلدی سن لیجئے۔ قمر عباس مائک میں بول رہے ہیں، گھڑے میں نہیں بول رہے ہیں، نہ جانے کتنی جگہ دیکھا جا رہا ہے۔ یزید جب اپنے گھر کے اندر پیدا ہوا تو آج جو مسلمان یزید کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی اپنی ایک مجبوری ہے۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ یزید سے تو اس سے دشمنی ہے، لیکن یزید کے ابا اور ان کے دادا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، ممبر کی ایک توقع ہوتی ہے، اسی کے اندر رہیے۔ وہ نہ یزید کے باپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ یزید کے دادا کو چھوڑنا چاہتا ہے، اسی کی محبت میں یزید کو بھی ڈھو رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے، میرا جملہ آپ نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے تو نہ کبھی یزید کا فیور کرے گا، نہ اس کے باپ کا فیور کرے گا، نہ اس کے باپ کا فیور کرے گا۔ اگر حقیقتاً مسلمان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم بچ جائیں خسارے سے۔ کہا تمہارے لیے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔
کہا کیا کلمہ پڑھے؟ کہا لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو۔ اور اچھے مسلمان ہونا چاہتے ہو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ، غدیری مسلمان ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، تو وہ ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کیسے ہم کہیں کہ یہ معاملہ ہے؟ چونکہ جب خط لکھا اس نے اپنے بیٹے کو، جملے آپ کو آج بھی مل جائیں گے کتابوں کے اندر، یزید جس گھر کے اندر پیدا ہوا تھا اس گھر کے اندر شراب عام تھی، جوا عام تھا، حرام چیزیں عام تھی، بیت المال لوٹ کے کھایا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر یہ تمام چیزیں ہو، وہاں کے اوپر اگر اولاد پلے گی تو پھر کیسے پلے گی؟ یا تو وہ شرابی ہوگا، یا وہ جواری ہوگا، یا لوٹ کھانے والا ہوگا۔ اس کا باپ لکھ رہا ہے پھر بھی کہ میں جانتا ہوں کہ تو شرابی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو جواری ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا نسب صحیح نہیں ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ تیرا نسب صحیح نہیں ہے۔ یہ باپ اقرار کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا نسب صحیح نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ تیرے علاوہ میں کسی کو خلیفہ بنا نہیں سکتا۔ سیم ویسے ہی بات ہوئی جیسے کوئی بزرگ بننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بنایا گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد محمد کی اوپر، توجہ کیجیے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی بات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آنگن میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ دوسری حدیث ہم نے کیا پڑھی کہ ہمارے جد سرکار باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام، توجہ کیجیے گا۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے اس رخ سے فضیلت کو سنا ہوگا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں، ہر آدمی کی فکر ہے، چاہے شاعر ہو چاہے خطیب ہو، اپنے اعتبار سے سوچتا ہے۔ حدیث کے ٹکڑے کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن جتنے شہداء ہوں گے وہ سب عباس کے اوپر رشک کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جاتے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ایک وہ لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے غیبتہ، وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اردو کا جملہ ہے، غیر بے تو لٹکا ہوا ہے جسے کہا جاتا ہے غیبتہ۔ غیبتہ کے معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، مثال دے رہا ہوں تاکہ میری بات بہت آسانی سے بچوں تک پہنچ جائے۔ غیبتہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں اور میرا ایک دوست دونوں ایک ساتھ پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا۔ میرا دوست بہت ترقی کر کے ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا، میں وہیں کے اوپر رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دوست ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا، ہم نے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کہا پروردگارا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جیسے میرا دوست وہاں پہنچا ہے ویسے ہی مجھے بھی وہاں پہنچا دے۔ توجہ کیجیے کہ بولیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پروردگار مجھے بھی وہاں پہنچا دے جہاں میرا دوست پہنچ گیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بلند کے ساتھ ملانا، اسے کہا جاتا ہے غیبتہ۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ جسے کہا جاتا ہے حسد۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہے غیبتہ؟ غیبتہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبتہ اسے کہا جاتا ہے کہ میرا دوست ترقی کر کے ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا، ہم نے ہاتھوں کو بلند کیا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، اے میرے اللہ مجھے بھی بزنس میں وہیں پہنچا دے جہاں کے اوپر میرا دوست پہنچ گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا غیبتہ، یعنی رش کرنا، یعنی بڑے کے ساتھ اپنے آپ کو پہنچانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پیدا ہوئے دونوں ایک ساتھ، ایک ہی خاندان کے تھے یا ایک ہی محلے کے تھے، پڑھتے دونوں ایک ساتھ تھے، ترقی شروع کیا، میرا دوست آگے چلا گیا، میں جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ اب یہ ہونے لگا ہمیں حسد۔ حسد بہت بری شے ہے، الحاسد لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، حسد کرنے والا کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ کسی مسئلے میں بھی کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، چاہے خطابت میں حسد کرے، چاہے نوحہ پڑھنے میں حسد کرے، چاہے مجلس میں حسد کرے، چاہے تبرک میں حسد کرے۔ ہم سے اچھا امام بارگاہ کسی کے نہیں، ہم سے اچھا تبرک کسی کے نہیں، ہم سے اچھا کوئی نوحہ نہیں پڑھتا، ہم سے اچھا کوئی خطابت نہیں کرتا، تو یہ حسد ہو رہا ہے۔ تو حسد الگ چیز ہے، غیبتہ الگ چیز ہے۔
غیبتہ کیا کہلائے گا؟ یہ بہت اچھا نوحہ پڑھتا ہے، پروردگار میرے اندر بھی لہن پیدا کر دے، میں بھی ایسے ہی پڑھنا لگوں۔ پروردگار یہ بہت اچھی مجلس پڑھتا ہے، مجھے بھی اس منزل کے اوپر پہنچا دے تاکہ ہم بھی مجلس پڑھنے لگے۔ پروردگار یہ بہت اچھا تبرک کا اہتمام کرتا ہے، مجھے بھی اس لائق بنا دے کہ میں بھی ایسے انتظام کروں۔ اسے کہا جاتا ہے غیبتہ۔ جلیے نہیں، حدیث کو سن کر، نوحے کو سن کر، تبرک کو سن کر، فرش ادا کو سن کے حسد میں نہ آئیے۔ حسد میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ الحاسد لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسد کرنے والا کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ کسی مسئلے میں بھی حسد کرتا ہو، کبھی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شہید مطہری کی کتاب جس کا نام ہے ہدایتہا و حکایتہا، اس کے اندر وہ تحریر فرما رہے۔ بہت توجہ سے میری عزیزوں میری بات کو سنیے گا، اور جہاں میری بات پہنچ جائے میرا ساتھ نبھائیے گا۔ عزیزان گرامی، دو لوگوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا۔ ایک آدمی میں بڑھ گیا، جب آگے بڑھ گیا دوسرا دوست اس سے جلنے لگا۔ اب اس نے جا کے غلام کو خریدا، خریدنے کے بعد اپنے گھر کے اوپر اس کی پرورش کی، اتنی پرورش کی کہ محلے کے لوگ جو نہیں جانتے تھے اس کو اس کا بیٹا سمجھنے لگے۔ جب وہ 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، ایک روز اس نے بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو میں نے تمہیں کیوں پالا ہے، میں تمہیں اس منزل کے اوپر کیوں لے کے آیا ہوں؟ کہا سرکار مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ جو میرا پڑوسی ہے پورا محلہ جانتا ہے کس سے میرے ٹسل چل رہا ہے، صلوات بھیجے محمد والا، پورا محلہ جان رہا ہے اس سے میرا ٹسل چل رہا ہے، تم میرا ایک کام کرو، توجہ کیجئے گا، تم میرا کام کرو۔ کہا صاحب ہم نے آپ کے یہاں نوکری کی ہے، آپ مجھے خرید کے لیے آئے، اپنی اولاد کی طرح بنایا ہے، پہلے بتاؤ کام کر دو گے؟ کہا بے شک کروں گا۔ کہا میرا پڑوسی جو ہے اس کی چھت کے اوپر تم رات کو جانا، جاننے کے بعد اس کو ذبح کر دینا، جتنا سامان ہے سب لے کے چلے جانا، جو بھی چیزیں ہیں تم لے کے چلے جانا، الزام اسی کے اوپر آئے گا، چونکہ سب جان رہے کہ اس سے ان کا معاملہ خراب چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے اس کے کہنے کے اوپر اس کا کر دیا جناب والا مرڈر کرنے کے بعد جتنا اشرفیہ جو سامان تھا وہ لے کے غائب ہو گیا۔ پولیس آئی، پکڑا گیا یہی آدمی، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، چونکہ مشہور یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے دوسرا جل رہا تھا۔ قاتل یہی ہے جس نے جو ہے قتل کیا ہے، اسی نے قتل کیا ہے، چونکہ اس سبب سے قتل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نہ میں یہ کہانی سنا رہا ہوں نہ قصہ سنا رہا ہوں، جب منزل تک پہنچیے گا تو خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جج نے فیصلہ سنا دیا، ایک بے جرم و خطا بلا وجہ کے لیے صاحب جیل میں سزا ہو گئی، قاتل جبکہ وہ نہیں ہے، قتل کرنے والا کوئی اور ہے۔ اب جب اس کی پھر سے سزا ہونی ہے کہ اب اسے سزا دی جائے گی، موت کی سزا دی جائے گی، تو جس نے قتل کیا تھا اس کو پتہ چلا، اس نے کہا یار میں نے تو قتل ہی کیا، قتل کسی اور نے نہیں میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ایک آدمی بلا وجہ کے لیے موت کی سزا سننے کے لیے جا رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں جا کے کچہری کے اندر اعلان کر دوں کہ جج صاحب قاتل یہ نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ توجہ کیجئے گا، قاتل میں نہیں ہوں، قاتل یہ ہے۔ جب وہ نوبت آئی، داخل ہوا، ملاٹ سنیے بات کو، یہ جو ہے یہ قاتل نہیں ہے، میرے مالک نے مجھے پیسے دے کر اس کا قتل کروایا اپنا، میں نے اس کا قتل کر دیا، اور یہ بلا وجہ چونکہ اس سے حسد کی سبب سے وہ جل رہا تھا، یہ بے گناہ بیچارہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہی تو معاملہ ہے، قتل کوئی اور کرتا ہے، سزا کوئی اور بھگتتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، قاتل یہ نہیں ہے، قتل میں نے کیا ہے، چونکہ جس کو میں نے قتل کیا اس سے اس کا حسد چل رہا تھا، اور حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرا سامان لے کے چلے جاؤ، میں نے قتل کیا، قاتل یہ نہیں ہے۔ جج صاحب نے پرچہ پھاڑ دیا کہ ایک انسان جو بھری انسانیت کے دائرے میں رہ کر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، انسانیت کے دائرے میں رہ کر، انسان ہونا صرف کمال کی بات نہیں ہے، انسانیت ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسانیت ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ کہا اس نے صاحب جو ہے قتل کیا، آج اعلان کر رہا ہے، انہوں نے پھاڑ دیا۔ دوسرا اسے بلایا، کہا میں تجھے سزا دینے جا رہا تھا، لیکن اس لیے سزا نہیں دوں گا
کہ تو نے اعتراف جرم کر لیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قلم کے ذریعے سے بلا وجہ ایک شریف النفس آدمی کو سزا پہنچ جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا. جن تک پہنچ گیا میری طرف سے سبحان اللہ, جو ابھی بھی چپ بیٹھے کیوں مجھے نہیں معلوم. میں نہیں چاہتا کہ میرے قلم کے ذریعے سے ایک شریف النفس آدمی بلا وجہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. عزیزان گرامی کو سمجھے, حسد کرنے والا کسی فائدے میں نہیں رہا. خود سے اپنے آپ کو قتل بھی کروا لیا اور جہنم میں بھی چلا گیا. خود سے قتل بھی کروا لیا اور جہنم میں چلا گیا. کیوں کہا ہے لفظ غبطہ کریے؟ غبطہ کے معنی ہے رش کرنا, کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو جانا. جلنا یہ حسد کا نام ہے, ترقی کے لیے دعا کرنا یہ غبطے کا کام ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگ جتنے بھی شہداء ہوں گے ہمارے جد عباس کو دیکھ کر رش کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. روز قیامت لوگ ہمارے جد عباس کو دیکھ کر جتنے شہداء ہوں گے وہ رش کریں گے, اے میرے اللہ جہاں عباس ہے ہم کو بھی وہی پہنچا دیا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد والحمد. اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والحمد. تو ایک لفظ ہوئی جسے کہا جاتا ہے غبطہ, دوسرے لفظ کو کہا جاتا ہے شہداء. توجہ کیجئے گا. اب میں سوال بھی کروں گا, ہو سکتا ہے جواب مل جائے, بہت اچھی بات ہے. شہداء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, توجہ کیجئے گا. مولا علی ان سے ارشاد فرماتے ہیں, بی بی آپ بہت کام کرتی ہیں, کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے. ایک روز جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں. جناب سیدہ آئی اپنے بابا کے گھر کے اوپر. جب وہاں آئی تو رسول کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھ کے اپنے گھر واپس چلی گئی. رسول مقبول نے دیکھا, گئے گھر کے اوپر. جانے کے بعد کہتی ہے بیٹا تم ہمارے یہاں آئی تھی, بات کیا ہے؟ ابا حضور اس لیے میں آئی تھی کہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں. ہمارے شوہر نامدار نے کہا کہ کوئی کنیز کا انتظام کر دے. توجہ کیجئے گا مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے. صلوات ذرا آواز بلند بھیجے محمد. توجہ کیجئے گا. وہ یہ کہتے ہیں, توجہ کیجئے گا. عرض کرنے کا مقصد ہے عزیزان گرامی, رسول مسکرائے, مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹی اگر کنیز سے زیادہ تمہیں چیز دے دوں تو کتنا اچھا ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کنیز سے زیادہ اچھی چیز تمہیں دے دوں تو کتنا اچھا ہوگا. بابا بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کے اوپر چاہے جس کے اوپر پڑھو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ وہی واہ واہ کرے گا جو الحمدللہ پڑھتا ہوگا. ٹھیک ہے, جو نماز سے دور ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد کیا ہے, غور کیجئے گا. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. توجہ کیجئے گا. باپ یہ کہہ کے چلے گئے. جناب سیدہ نے تسبیح بنائی تو کہاں سے بنائی؟ کیا سن رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ جناب سیدہ نے تسبیح, یہ جو آپ کی پور ہے اس کے اوپر بھی آپ پڑھیں گے تو میدان قیامت میں یہ بھی گواہی دے گی, یہ پور پروردگارہ میرے اوپر پڑھا ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ, اتنی مرتبہ الحمدللہ, اتنی مرتبہ سبحان اللہ, اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھا ہے. اور یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا پروردگارہ اتنی مرتبہ دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت بھی پڑی ہے, یہ بھی گواہی دے گا. ساری چیزیں گواہی دے گی. عزیزان گرامی یہ تسبیح بنی تو کہاں سے بنی؟ اگر جناب سیدہ, میں نے آپ سے آپ کی خدمت میں کیا, مجلس کا مطلب ہم نے قمر عباس سے حاصل کیا, غور فرمائیے گا. اگر جناب سیدہ اپنے گھر سے مٹی اٹھا لے تو کیا اس کی برکت کم ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر جناب سیدہ اپنے کونے سے مٹی اٹھا لے کیا اس کی برکت کم ہے؟
اپنے بابا کے قدموں کی خاک اٹھا کے تسبیح بنائے تو بھی کم ہے، مولا علی سے منگائے تو بھی کم ہے، لیکن نہ اپنے گھر کی خاک لی نہ مولا علی سے منگوایا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ رسول اللہ کے قدموں کی خاک لی نہ رسول اللہ کے گھر کی خاک لی، تو پھر یہ تسبیح کے دانے بنے تو کہاں سے بنے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بنے تو کہاں سے بنے؟ ارشاد فرماتی ہے بی بی، جاؤ جنگ احد کے اندر، جاؤ جنگ احد کے اندر، جو پہنچ گئے میری طرف سے سبحان اللہ، جاؤ، شکریہ، جنگ احد کے اندر جاؤ۔ جانے کے بعد جناب حمزہ جو قبر بنی ہے ان کو اس وقت کہا جاتا تھا سید الشہداء۔ جناب حمزہ کو سب سے پہلا جو لقب ملا ہے سید الشہداء کو، وہ جناب حمزہ کو ملا ہے۔ ارشاد فرمایا جاؤ وہاں سے ان کے قبر کی مٹی لے کے آؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی آئی، آنے کے بعد جناب سیدہ نے تسبیح کے دانے بنائے، بنانے میں 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ یہ بنائی، اور بنانے کے بعد یہ تسبیح کا سلسلہ چلا۔ کہاں سے بنی ہے؟ سید الشہداء۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کہاں سے بنی ہے؟ سید الشہداء، سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے۔ اکیلے ہمارے ہاں نہیں لکھا ہوا ہے، صحائف ستہ کے اندر مسلمانوں کی بھی یہ روایت ہے کہ تسبیح جو بنی ہے پہلی مرتبہ، تسبیح جو بنی ہے خاک کی کہیں اور کی نہیں ہے۔ جناب حمزہ سید الشہداء تھے، ان کے قبر کی مٹی کو لیا اور لینے کے بعد تسبیح کے دانے بنائے گئے، اور تسبیح کے دانے کے اوپر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم ہیں بڑے ضدی آدمی، ہم نے کہا کہ صاحب 34 نہیں، ہم 40 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں، ہم جو ہے ضدی ہے، ہم نے کہا کہ نہیں صاحب 34 میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، 34 کے بجائے ہم 40 پڑھیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک مدت تک میں آپ کے شہر کے اندر رہا ہوں، مجھے گلیوں سے بھی واقفیت ہے اور جو ہے گھروں سے بھی واقفیت ہے۔ دعوتیں جنہوں نے کھلائی ہے ان کا گھر تو جانتے ہی ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد تو گھروں کو بھی جانتا ہوں، گلیوں کو بھی جانتا ہوں۔ جلدی سے مثال دے رہا ہوں تاکہ ہم سے اور قریب ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ صاحب سنڈیلا والوں سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ یہ جو امام باڑہ ہے جس کو آپ نام کچھ بھی نام لیتے ہیں، مجھے نہیں یاد رہتی وہ جو آخر میں ہے، حویلی والا امام باڑہ، اس کے آگے ایک پتلی سی گلی ہے، اس گلی سے اور آگے جائیے گا، آگے جانے کے بعد روڈ آئے گی، ایک راستہ دائیں جاتا ہے، ایک طرف بائیں طرف جاتا ہے، بائیں طرف راستے کے اوپر 10 قدم اور آگے بڑھیے گا، جانے کے بعد مڑ جائیے گا، مڑنے کے بعد 20 قدم اور آگے بڑھیے گا، گڑنے کے بعد وہاں کے اوپر کھدائی کیجیے گا تو آپ کو 6 عدد دیگ نکلے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، 6 عدد اس کے اندر دیگ نکلے گی جس کے اندر اشرفیہ ہوں گی۔ جوان لوگ تیار ہوئے، امام مولانا کے پاس علم ہے، بتایا ہے، چلو، کاندھے کے اوپر بیلچائے پھڑو رکھا، رکھنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ امام باڑہ کراس کر لیا، گلی میں مڑ گئے، وہاں بھی پہنچے، پہنچنے کے بعد ادھر مڑے، مڑنے کے بعد اور آگے بڑھے، کہنے لگے کہ یار یہاں بتایا تھا، یہاں کیوں کھودے؟ ہم جا کے کھودتے اور آگے، جہاں کے اوپر یادگار انٹر کالج ہے وہاں ہم کھودے۔ ارے بدعقل جہاں بتایا ہے وہیں ملے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، نہیں سمجھے میری بات کو؟ بدعقل ہم نے جہاں بتایا ہے وہیں ملے گا۔ اب تمہارا مزاج ہی ضدی ہو گیا ہے، ہم یہاں نہیں کھودیں گے، کھودیں گے ہم انٹر کالج کے پاس، تو وہاں سوائے مٹی کے کچھ بھی نہ ملے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب کہہ دیا 34 تو 34 ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب کہہ دیا 33 تو 33 ہے، تم کو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا نام فقہ جعفری ہے، جو کہا گیا اسی کے اوپر عمل کرو۔ یہ خوش ہو کہ نہ کہو کہ نیند اگر آ رہی ہو تو ہم نے کہا جگتے رہو۔ ارے بچیاں کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، یہ نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنی کرو۔ نیند آ رہی تو جگتے رہو، نہیں، شریعت نے جو کہا ہے اسی کے اندر رہو۔ مٹی بن رہی گئی سید الشہداء سے، توجہ فرمائیے گا، کون شہداء تھے؟ جناب حمزہ۔ جب تک وہ جناب حمزہ سید الشہداء تھے، جملہ سنیے گا، تب تک جو مٹی بنی تسبیح پڑھی جاتی تھی
انہی کی دی ہوئی تسبیح تھی، وہ چل رہی تھی. لیکن جب کربلا میں حسین سید الشہداء ہو گئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب حسین سید الشہداء ہو گئے، اب جو مٹی ہوگی، سجدہ ہوگا تو خاک شفا کے اوپر ہوگا، تسبیح ہوگی تو خاک شفا کی ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ساڑھے 9 بجے میں نے گفتگو شروع کیا تھا، 40 منٹ ہو گئے. ٹھیک، 40 منٹ ہو گئے. اب بتائیے کیا کروں؟ ہم کو دیکھ کے مت کہیے. مسائل میں تاخیر کریں. دیکھیے، چونکہ ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. صلوات بھیجے محمد والے، جو فرمائیے گا. 40 منٹ ہو گئے ہمیں بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے. حقیقت میں دیکھیں تو میں ابھی پہلے گیئر میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن سن لیجئے، زبردستی ہم کھلانے کے عادی نہیں، اتنے کھلاتے جتنا ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن سنیے گا اور مجلس کے مقصد کو سمجھیے گا. عزاداری کو کبھی ریاکاری کے لیے مت کریے گا، کبھی بھی عزاداری کو. اور یاد رکھیے گا، وہ خبیث لوگ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے یہاں کے لیے کہہ رہا ہوں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید چور کے لیے کہا ہے تو ہم ہی کو کہا ہے، تو ہم کیا کریں بھائی صاحب؟ کیا ہم چور کی آیت پڑھنا بند کر دیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں کہ صاحب رشوت غلط ہے، تو جو لیتا ہوگا اس کو برا لگے گا، تو کیا ہم آیت پڑھنا چھوڑ دیں؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم اس کے اوپر روایت پڑھیں تو کیا ہم روایت پڑھنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب اگر کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ بھئی اگر کسی کے اوپر فٹ ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ان خبیثوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیے، ہمیشہ ان سے ہوشیار رہیے جو بنا میں عزاداری اختلاف کرتے ہیں. اپنی برادری کی باتیں ہو رہی ہیں. ان خبیثوں سے بہت ہوشیار رہیے. نہ ان کو امام حسین سے محبت ہے، نہ عزاداری سے محبت ہے. فتنہ کرنے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں بنام عزاداری، شیعوں کی باتیں ہو رہی، غیروں کی نہیں. جو فتنہ کرنے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ نوحے میں ہو، چاہے مرثیہ میں ہو، چاہے مجلس میں ہو، چاہے کسی کے اندر ہو، یہ خبیث ہے. حقیقت میں ان کا شیعہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ان کو عزاداری سے کوئی مطلب ہے. کل کے دن محشر میں جناب سیدہ نے سوال کر لیا تو یہ خبیث جواب نہیں دے پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے لال کی عزاداری کے اندر رکھنا ڈالا ہے. تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور کبھی بھی عزاداری کو ہلکا نہ سمجھیے گا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جن تک پہنچ جائے میری طرف سے سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سرکار سید الشہداء، اللہم صلی اللہ، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو عزاداری میں شریک ہو جائے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو فرش عزا کے اوپر بیٹھ جائے. فرش عزا کے اوپر ہر آدمی کو بیٹھنے کی سعادت بھی نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی کو فرش عزا کے اوپر بیٹھنے کی سعادت بھی نہیں ہوتی ہے. خوش نصیب ہے جسے سعادت حاصل ہو جائے. عزیزان گرامی، اتنی دیر تک فضائل یا مصائب سن لے. ہر آدمی کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہوتی. ایسے ہی قرآن نے نہیں کہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ہرگز طور پر ان کو مردہ نہ سمجھنا. ہرگز طور پر انہیں مردہ نہ سمجھنا. اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے اور قیامت تک رزق ملتا رہے گا. ہم آپ کسے مردہ کہتے ہیں؟ جسم کے اندر سے سر الگ ہو گیا، انسان مردہ ہو گیا. کہا صاحب یہ مردہ ہو گئے، اب یہ بول نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جسم سے سر الگ ہو گیا، اب یہ بول نہیں سکتا. اور جو شہداء ہوتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب
شہدا ہوتے ہیں، نیزے کے اوپر سر رہتا ہے، جسم کربلا میں رہتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، ہر کس طور پر انہیں مردہ نہ سمجھنا، ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اسی کے بعد دوسری آیت ہے لما تقولون، ہرگز طور پہ ان کو مردہ تصور نہ کرو، نہ مردہ کہو۔ وہاں یہ کہا مردہ سمجھو نہیں، یہاں یہ کہا گیا مردہ کہو نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ کہا مردہ نہ سمجھنا، ایک جگہ کہا کہ ان کو مردہ نہ کہنا۔ یہ قرآن ہمارے آپ کی گھر کی کتاب ہے، بغیر سبب اللہ نے نہیں کہا ہے مردہ نہ سمجھنا، نہ مردہ کہنا۔ ایک چھوٹی سی مثال، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے گا، بہت جلدی سن لیجئے۔ اب میں یہاں کیسے بتاؤں، یہاں سب سے جو عمر والے دکھائی دے رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، میں کس سے بتاؤں، تو میری مثال بھی سیٹ نہیں ہوگی۔ چلیے اسلم بھائی کو کہہ دے رہے، ٹھیک ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مردہ نہ سمجھنا، نہ مردہ کہنا، ٹھیک۔ اسلم بھائی مل گئے ہم کو ملنے کے اندر، میں نے کہا اور اسلم سلم ہوں کیسے ہیں آپ، کچھ سمجھے میں نے کہا، میں نے کہا اسلم سلم ہوں آپ کیسے ہیں، تو ہنسنے والی بات ہوئی نہیں، اس کا مطلب آپ سلم ہوں سمجھتے ہی نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو میرے ساتھ بولتے، سلم ہوں اسلم سلم ہوں آپ کیسے ہیں، تو جو دیکھے کہے کہ وہ مولانا صاحب کو دیکھیے عجیب آدمی ہے، اسلم بھائی کہہ دیتے تو اچھا تھا، ان کو سلمہو کہہ رہے۔ سلمہو کسے کہا جاتا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اسے سلمہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سلمہو کہا جاتا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اسے سلمہو کہا جاتا ہے۔ سلمہو کے معنی کیا ہے، بولیے سیٹھے میاں، سلمہو کے معنی کیا ہے؟ ہم آپ تو یہ اردو بولتے ہیں، یہی تو بات ہے میاں، تھوڑا سا اپنے ساتھ دین کو بھی لیے رہیے، اسلام کو اپنے سانچے مت ڈھالیے، اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ سلمہو کسے کہا جاتا ہے، سلمہو کے معنی سلامتی، سلمہو کے معنی سلامتی، لیکن یہ جملہ ان کے لیے نہیں استعمال ہوگا، ان کے پوتے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ان کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اگر میں نے ان کو سلمہو کہا، جتنے لوگ ہوں گے سب ہنسیں گے، اچھے خاصے آدمی کو دیکھیے بچے کو سلمہو کہا جاتا ہے، اتنے بڑے آدمی کو انہوں نے سلمہو کہہ دیا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، جبکہ سلمہو کے معنی سلامتی کے ہے، ٹھیک، سلمہو کے معنی سلامتی کے ہے۔ چلیے اور قریب کر دے رہا ہوں، صاحب میاں قائم میاں آیا اپنے ابا سے کہا ابا سلمہو آپ کیسے ہیں، یہ لوگ دونوں گھر کے اندر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابا سلمہو آپ کیسے ہیں، تو حیدر رضا صاحب بھی مڑ کے دیکھیں گے کیا ہو گیا ہے، اور اگر اس کے برعکس کہہ دیں ابا السلام علیکم، کیا توجہ فرمائیے گا، میری بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ ابا السلام علیکم، دونوں کا مطلب کیا نکلتا ہے، نہ ابھی تک میری بات واضح نہیں ہوئی، اور جب تک ہر آدمی تک پہنچے گی نہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ سلمہو کے معنی سلامتی کے ہے، ٹھیک، سلمہو کے معنی سلامتی کے ہے۔ انہوں نے آ کے کہا ابا السلام علیکم، سلام کے معنی کیا ہے، سلامتی کے ہے، تو فرق کیا ہوا، سلمہو کے معنی بھی سلامتی، سلام کے معنی بھی سلامتی، کہا دونوں کے معنی ایک تو ہے لیکن یہاں کے اوپر فرق ہے، کہا فرق کیا ہے، کہا بچے کے لیے سلمہو اچھا لگتا ہے، بڑے کے لیے سلمہو اچھا نہیں لگتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بڑے کے لیے سلمہو اچھا نہیں لگتا، بڑے کے لیے سلام اچھا لگتا ہے۔ اب آپ سمجھے قرآن نے دو آیتیں کیوں استعمال کی ہے، ایک جگہ یہ کہا ہے ہرگز طور کے اوپر ان کو مردہ تصور نہ کرنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہرگز طور پر ان کو مردہ تصور نہ کرنا، دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ مردہ نہ کہنا، دونوں کے معنی ایک ہے، مردہ نہ سمجھنا نہ مردہ کہنا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ مردہ کہنا اور وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ مردہ سمجھنا، کس کے لیے کہا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، نہ ان کو مردہ سمجھنا نہ ان کو مردہ کہنا۔
کیا کہنے ہیں امت مسلمہ کے، جو کسی جنگ کے اندر مارے بھی گئی نہیں، درجہ شہادت کے اوپر فائز بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد سید الشہداء کا لقب بھی دیا جاتا ہے، صدیق اکبر بھی بنایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ان صرف 2 لفظوں کے اوپر اگر گفتگو کیا جائے تو اشرح نہیں شروع ہو سکتا ہے۔ بس جلدی سے ایک روایت اور سنا دے اگر آپ کو اجازت دے تو۔ سناٹا یہ بتا رہے کہ نہیں، اکیلے ایک آدمی تھوڑی نہ ہوتا ہے بھائی صاحب، محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے، مل کے صلوات بھیجے محمد وآل۔ 2 لفظ، ایک لفظ جناب والا غیبتہ، دوسری لفظ ہو گئی سید الشہداء۔ حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ یہ کیسے ہدایت کے چراغ ہے؟ آخری کلام میں فضیلت کو سن لیجئے، غور فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ آیت اللہ کاشف الغطا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی بھی اگر علمی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا سناٹا طاری ہوتا ہے جیسے غدیر کے اندر بہت سا سناٹا چھا گیا تھا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، چونکہ جو ہے انسان اس چیز سے ابھی بہت دور ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اہالیان ممبر کو دور کر دیا، جو اہالیان ممبر تھے ان کو دور کر دیا، جن کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ممبر کے اوپر لا کے بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل رات کو جھگڑا ہوا۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ مجلس کیجئے، دعوت فکر دیجئے، لوگ آ کے بیٹھ کے سنیں کہ آپ کا خطیب، آپ کا ذاکر کیا پڑھ رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے۔ فرش ادا کے اوپر بلائیے، نہ کہ کوئی ایسی بات کہہ کے اسے بھگائیے۔ ایک آدمی پتھر کی پرستش کرتا ہے، اس کو اپنا اللہ مانتا ہے، ہمیں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مان رہا ہے۔ ایک آدمی کسی اور کو مان رہا ہے تو ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم نے جو ہے اہل بیت کو نہ اللہ مانا ہے، نہ ہم ان کو اللہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانا ہے۔ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو کبھی اللہ نہیں مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانا ہے۔ اس کی جلدی سے دلیل سن لیجئے، چونکہ اللہ خود نور ہے، اس نے پہلے کہہ دیا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں۔ جب وہ جسم میں آ نہیں سکتا تو اس کی باتیں ہم تک کیسے آئے، ہماری بات وہاں تک کیسے جائے؟ تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے کچھ لوگوں کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نور سے اس لیے پیدا کیا تاکہ نوری کہلائے، اور یہاں آئے تو بشر کی شکل میں آئے۔ جب بشر کی شکل میں آئے تو بشریت کہلائے۔ کیوں بشر کی شکل میں بھیجا؟ تاکہ ہماری بات سن کے وہاں تک پہنچائے، اس کا پیغام ہم تک یہاں آئے۔ اب جب یہاں آئے بشریت کی شکل میں، ہم نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میاں یہ کھاتے تو ہمارے جیسے ہیں، اٹھتے ہمارے جیسے ہیں، بیٹھتے ہمارے جیسے ہیں، بولتے ہمارے جیسے ہیں، چلتے ہمارے جیسے ہیں، اور آگے بڑھے، کہنے لگے یہ تو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، اور آگے بڑھے تو اور زیادہ رشتہ بنا لیا، یہ تو ہمارے بھائی لگتے ہیں۔ نہ ہم تمہارے بھائی ہیں، نہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم بشریت کے پیکر میں آئے تاکہ تمہاری بات کو وہاں تک پہنچائے، وہاں سے نور کی شکل میں تمہارے پاس بشریت میں آئے۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر جہاں کے اوپر فقہ جعفری والے رہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نہیں مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانا ہے۔ ہم جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتا، تو ہماری بات کو وہاں تک کون لے کے جائے؟ ہم جیسا جا نہیں سکتا، کوئی ایسا ہو ہمارے پاس آئے تو انسان بن کے، اس کے پاس جائے تو نور بن کے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد جی کو۔ تو حسین ہدایت کے چراغ کیسے ہوئے، ہدایت کیسے حاصل ہوئی؟ نوجوانوں خاص کر سنیے گا، آیت اللہ کاشف الغطا۔ بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک رویہ بنا لیا ہے کہ صاحب وہ رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ آیات اعظام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے مدرسے کے میم کو بھی نہیں دیکھا،
2 किताबें उर्दू की पढ़ के मजलिस याद करके पढ़ना शुरू की। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तवज्जो फरमाइए। आज इसका नतीजा है कि हमारी कौम के अंदर अगर छोटी सी छोटी चीज़ पूछी जाए तो इंसान को नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी वाहवाही के लिए, सिर्फ वाहवाह के लिए कि लोग ये समझे कि अरे साहब क्या बम्पर प्रोग्राम हो गया, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, खड़े हो के हाथ मुँह के अंदर वाहवाह करके डाल दिया जा रहा है। लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ। इतनी मजलिसें हमने सुनी, हमने पाया क्या? 9 दिन 10 दिन तक आप सुनते रहे, जिनको भी आपने क्या हासिल किया? कल के दिन महशर में जब जवाब दिया जाएगा, जाकिर जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। हुसैन हिदायत के चिराग कैसे है? जल्दी सुन लीजिए। सलवात बावाज़े बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। तवज्जो कीजिएगा। एक बेटा आयतुल्लाह काशफुल गता 12 साल का 13 साल का घर से नाखुश होके भाग गया, चला गया घर से नाराज़ होके, किसी और शहर के अंदर पहुंच गया। जाने के बाद उसने काम शुरू किया, कुछ उसके पास पैसे आए। जब पैसे आए तो उसने अपना पासपोर्ट बनाया। बनाने के बाद ऐसे मुल्क में पहुंचा जहाँ के ऊपर ईसाई मज़हब के लोग रहते हैं। वहाँ जाके उसने बिजनेस शुरू किया। इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि पूरे शहर के अंदर उसका नाम चल रहा है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। एक रोज़ वो निकल रहा था, तवज्जो कीजिएगा, और निकलते निकलते जब बाज़ार से गुजरा तो देखा कि एक खानम जा रही थी। उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई। एक मरतबा पढ़ना कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अफसोस ये होता है जो उम्र से ज़्यादा वाले होते हैं वो और मुड़ मुड़ के देखते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो और ज़्यादा घोर घोर के देखते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि ये हराम है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, न हराम पता है, न अपने बुढ़ापे का ख्याल है, कोई चीज़ नहीं है। एक मरतबा नज़र पड़ी, तब पता किया, ये कहा कि ये मालूम किया फला साहब की बेटी है। अदब के साथ घर के ऊपर गया। जाने के बाद पता किया ये उनका घर है। अपने दोस्तों को भेजा। हदीस याद रखिएगा, तब मेरा मतलब आप तक पहुँचेगा। अज़ीज़ान गिरामी हिदायत के चिराग है। जाने के बाद अपने दोस्तों से बताया ये फला साहब का घर है, उनकी एक बेटी है, उससे मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ निभाओगे? वो गए और जाने के बाद बात की। बाप ने कहा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई हरज की बात नहीं है, मैं रिश्ता करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम जिस मज़हब के ऊपर हैं अपना मज़हब नहीं बदलेंगे। आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ? हम जिस मज़हब के ऊपर हैं, हम ईसाई मज़हब के हैं, हम अपना मज़हब नहीं बदलेंगे। गौर कर रहे हैं आप? बेशक रिश्ता कीजिए, शौक़ से करिए, लेकिन अपने यहाँ ले आइए तो बहुत अच्छी बात है, उस जैसे न हो जाइए, उस जैसे न हो जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपना मज़हब नहीं बदलेंगे। आके बताया, कहा कोई बात नहीं है। उसके दिमाग के अंदर लेटे लेटे आया, चूँकि फ़क़ह जाफ़री का मानने वाला था कि हमारी फ़क़ह के अंदर है जो साहिब किताब है उनसे रिश्ता हो सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें मंजूर है, रिश्ता हो गया। याद रखिएगा, अगर घुट्टी के अंदर हमारी माँओं ने अपनी पाकदामनी का ऐलान करके जो हमें दूध पिलाया है, हम किसी जगह के ऊपर रहेंगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन औलाद हुसैन और हुसैन को भूल नहीं सकते। नामुमकिनात में से है, बिल्कुल नामुमकिनात में से है। न हम अहले बैत को भूलेंगे, न किसी को भूलेंगे। रबीउल अव्वल की ये बात थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़िलहिज्जा आ गई। अब जब ज़िलहिज का महीना शुरू हो गया, आखिर ज़िलहज है, इसका दिल मलूल हो रहा है। अब अज़ादारी का दिन आ रहा है, अल्लाह अकबर, अब अज़ादारी का दिन आ रहा है, अब अज़ादारी का दिन आ रहा है। मैं यहाँ हूँ, कैसे मैं अज़ादारी करूँ? मेरे घर में जो खानम है उसका हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं है। चाँद निकल आया, थोड़ा सा मुज़बहिल है, 1 तारीख हो गई, रो रहा है बैठ के, 2 तारीख हो गई, हदिये 9 तारीख आई। उस दरमियान ज़ौजा ने पूछा, ये बताइए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों नहीं बात करते? मैं आपकी शरीके हयात हूँ, कोई बात है हमको बताइए, क्या सबब है? क्या कंपनी के अंदर फ्लॉप हो गई है, या कोई नुकसान कंपनी को हो गया, खसारा हो गया? कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहा फिर आप चुप क्यों हैं? मैंने देखा कि ज़िलहिज के आखिर में आप खामोश, 1 तारीख गुजर गई तो खामोश, और ज़्यादा तारीखें बढ़ती रही, खामोशी अख्तियार करते रहे और रोते चले जा रहे। शब आशूर हो गई, आप इतना रो रहे हैं, बात क्या है? कहा मैडम बात यह है, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे एक इमाम थे जिनका नाम था इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में वो बयान कर रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन
ہدایت کے چراغ ہے، کب کس کے دل میں سما جائیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہدایت کے چراغ ہے۔ عزیزان گرامی، کہا کہ دیکھیے ہم جن سے محبت کرتے، ہمارے ایک امام تھے جن کا نام تھا حسین، ایسے ایسے لوگوں نے اس سبب سے ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو قتل کر دیا، ایسے ایسے اسیر بنایا۔ یہ بیان کر رہا ہے، وہ سن رہی ہے، سنتے سنتے اس کی آنکھ لگ گئی، یہ اپنا بیٹھ کے رو رہا ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کہتی بتاؤ جہاں تم بتا رہے تھے وہ کہانی ذرا سناؤ، اس لیے کہ مجھے محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ محبت مجھے بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر سے سناؤ یہ تم کیا بتا رہے تھے۔ پھر اس نے سنانا شروع کیا کہ ہمارے ایک امام تھے، ایسا ایسا ہوا۔ عزیزان گرامی، صبح نمودار ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر امام حسین کی ولایت کا چراغ منور ہوتا رہا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیوں کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے، غور فرمائیے گا، حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ عزیزان گرامی، جب صبح نمودار ہو گئی، 11ویں محرم آ گئی، تو وہ یہ کہتی ہے دیکھو جو تم ہو اب ہم ہیں وہ، نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو تم ہو اب ہم بھی وہی ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہاں کا جو سب کچھ ہے بیچ ڈالو، بیچنے کے بعد چلو ایسے شہر کے اندر وہاں چلتے ہیں جہاں حسین کے چاہنے والے رہتے ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں چلو۔ آپ سمجھے، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، ہدایت بھی ہو رہی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، عالم یہ ہے ساری چیزوں کو فروغ کر دیا، جو چیزیں رہ گئی سسر کے حوالے کر دیا، جو چاہیے گا بیچ ڈالیے گا، ہم جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن اسے چلنا ہے وہاں سے، بے وقت میں آپ کا وقت نہیں لے رہا ہوں عزیزان گرامی، رات میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، جب تک کہ اس کا معالجہ ہو، اس کا ہو گیا انتقال۔ صبح ہو گئی نمودار، 12 محرم، گھر والے آئے، آنے کے بعد ان کو اپنے حساب سے غسل دیا، نہلایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کو بکسے کے اندر رکھ کے دفن کیا جاتا ہے، میں بکسے کے، اور اگر لیڈیز بری ہے تو پورے زیورات کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کر کے سب چلے آئے، یہ لیٹا ہوا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فقہ کے اوپر ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ عورت ہماری فقہ کے اوپر ہے، کیوں نہ ہو کہ جب سناٹا ہو جائے میں نبش قبر کروں۔ کرنے کے بعد آیت اللہ کاشف الغطا تحریر فرماتے ہیں میں اسے غسل دوں گا، دینے کے بعد پھر سے دفن کراؤں گا۔ رات کی تاریکی ہو گئی، رات کا سناٹا ہو گیا، کہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ قبرستان کے اندر پہنچا جہاں اس کی زوجہ دفن ہوئی تھی، وہیں کے اوپر اس نے کچھ ہٹایا، ہٹانے کے بعد وہ بکس دکھائی دیا۔ جب بکس کے تخت کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کی نظر پڑی، وہاں کے اوپر وہ ہے نہیں، کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے، کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم نے یہاں کے اوپر دفن کیا۔ توجہ فرمائیے گا، حدیث کا مطلب سمجھیے گا عزیزان گرامی، یہ کیا ہو گیا، یہاں کے اوپر ہم نے دفن کیا اور یہاں کے اوپر کوئی لیڈیز عورت ہے بھی نہیں، یہاں کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بڑی بڑی موچھیں ہیں اس کے۔ یہ بڑا گھبرایا، گھبرانے کے بعد آ کے لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حسین کو سمجھیے حسین کیا ہے۔ عجیب و غریب منظر دیکھا، سرکار سید الشہداء تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر ہماری ولایت کا چراغ منور ہوا تو حسین یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا چاہنے والا غیروں کے قبرستان کے اندر دفن ہو جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارا چاہنے والا جو واہ واہ کر رہے کیوں کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بیٹھے ہیں جو شروع سے چپ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ کبھی بول لیا کرے۔ صلوات بھیجے محمد والے، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، تم کو پتہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا غیر کے مقبرے کے اندر دفن ہو جائے، اور اگر تمہیں دیکھنا ہے تو تم آؤ، ہماری جہاں کے اوپر زری ہے، ہمارا جو دروازہ ہے اس کے بغل میں دیکھو چوتھی قبر تازی بنی ہوئی ہے، اور آ کے دیکھو تو وہی قبر ملے گی۔ بیدار ہوا، بہت تیزی کے ساتھ سفر کو طے کیا۔ طے کرنے کے بعد آیا تو دیکھا ویسے ہی قبر ہے،
خدام سے کہا، خدام نے کہا تمہیں پتہ نہیں نبش قبر جائز نہیں ہے. اس نے سارا واقعہ بتایا. امام نے مجھے بتایا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا ہے. امام نے مجھے بتایا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا ہے. بات طے ہو گئی، اس کی سمجھ میں آ گیا. جب سمجھ میں آ گیا، رات کی تاریکی، رات کا سناٹا، 8 عورتوں کو معین کیا. عورتوں نے نبش قبر کیا، عورتوں نے اس کے زیور اتارے. جو جیسے دفن تھا ویسے ہی وہی دکھائی دیا. اب آپ سمجھے کہ ہمارے حدیث کی ہوتی ہے من ماتا حب آل احمد ماتا شہیدہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. دفن یہاں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے کربلا میں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. سارے زیورات اتارنے کے بعد، دفن کیا، غسل کرانے کے بعد آیت اللہ کاشف الغطا کے پاس یہ ساری چیزیں لے کے پہنچا. سرکار یہ سب چیزیں ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے سنا، سننے کے بعد جو امانتیں تھی بنا میں راہ خدا تقسیم کر دیا. اتنی دیر میں کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا حدیث پڑھی تھی؟ حسین ہدایت کے چراغ ہے، حسین سفینہ نجات ہے. ایک غیر کو ہدایت مل گئی، ایک غیر کو نجات مل گئی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی، میرے عزیزو، کب کس بات سے اہل بیت راضی ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا. ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرتے آپ جہنم میں چلے جاؤ. نہیں، جنت اور جہنم میں لے جانے اور جانے کا فیصلہ اہل بیت کریں گے. ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے. اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا کب پسند آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا. کب پسند آ جائے کوئی نہیں جانتا. ہم میاں منٹوں کے اندر، سیکنڈوں میں، عابد ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق ہے وہ عابد ہو جاتا ہے، منٹوں کے اندر. تو کسی چیز کے اوپر غرور نہ کریے، نہ اپنی عبادت پہ، نہ اولاد پہ، نہ دولت پہ، نہ کسی چیز پر. شکر کیا کیجئے، غرور نہیں کیا جاتا. میں نے بہت کچھ سوچا تھا لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. عزیزان گرامی، آج کی جو مناسبت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کی شہادت کی تاریخ ہے. حسین کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے، جو لوگ بیان کی جاتے ہیں. الگ بھی روایتیں ہیں. بہرحال میرے عزیزو، یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قافلہ اب جو چلا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. 2 روایتیں پڑھوں گا، جتنا دل چاہے رو لیجئے. میری عادت نہیں کہ میں بار بار کہوں کہ آپ روئیے، اس لیے کہ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. جتنا حبیب کو تکلیف ہوتی ہے اتنی محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے برادر عزیز، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے. جناب حیدر رضا صاحب بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نعمت کے ساتھ ان کی اولادیں اور ان کے پورے خانوادے کے لوگ مل کے یہ فرش ادا بچھاتے ہیں اور ایک ایک آدمی سے بڑی محبت سے کہتے بھی ہیں. دیکھیے، شادی بیاہ میں آدمی بلاتا ہے، فرش ادا کے اوپر آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب آئیے گا آئیے گا. اگر حقیقت میں ہم حسین کو سمجھتے ہیں تو بلانے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود جانا چاہیے، ہمیں خود جانا چاہیے. عزیزان گرامی، یہ جو اب سلسلہ چل رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. اس قیدیوں کے اندر ہمارے چوتھے امام بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، خاردار توق بھی ہے. یہ تمام چیزیں پہن کے ہمارے چوتھے امام. پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے. آپ غور فرمائیے، کہاں سیریا، کہاں شام اور کہاں کربلا، کتنا فاصلہ ہے. جب آپ اردن کے ذریعے سے جائیے، میلوں فاصلہ ہے، تقریباً 2100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر حساب لگایا جائے.
فلائٹ سے جب آپ چلیے 2-2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ فاصلہ اہل بیت علیہ السلام نے کیسے کیا ہوگا، اور خاص کر ہمارا وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، گلے میں توکے خاردار پڑا ہوا ہے، اور امام آگے آگے چل رہے ہیں، قافلہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جناب سہل جو ہے جناب والا، وہ جو ہے رسول اللہ کے صحابی ہیں، مولا کے نہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، محمد کے صحابی جناب سہل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا شام کسی غرض سے، اپنے کام سے، لیکن جب میں شام میں داخل ہوا سرحد میں اس کے، اور میں اردن سے آ رہا تھا، جیسے ہی میں داخل ہوا تو میرے پیر سے ایک پتھر ٹکرا گیا۔ میں نے اس پتھر کو جب اٹھایا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، خون تازہ بہہ رہا تھا۔ جب خون تازہ بہہ رہا تھا تو فوراً میں سمجھ گیا کہ کوئی یہاں سے وہ گزرا ہے جو ہمارے محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد جب میں نے دوسرا پتھر اٹھایا تو زمین سے تازہ خون ابلتا دکھائی دیا۔ میری کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب میں پہنچا بالکل بازار کے اندر تو میں نے دیکھا پورا بازار سجایا گیا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ بازار کیوں سجایا گیا ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں، یزید کے خلاف ایک انسان اٹھا تھا اور اس کا نام حسین تھا معاذ اللہ، اور اس کو یزید نے قتل کروا دیا، اس کے گھر والوں کو قتل کرا دیا، ان کے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا ہے۔ سہیل یہ کہتے آہستہ آہستہ میں چلتا رہا، اپنے چہرے کو گھمائے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ناکے ایسے تھے جس کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں اپنے چہرے کو گھمائے ہوئے آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب آگے بڑھتا ہوا گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ میں اس کے قریب گیا، جیسے صورت پہ نظر پڑی میں نے محسوس کیا یہ تو محمد کے گھرانے کا لگتا ہے، چہرہ بالکل محمد جیسا ہے۔ ابھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اتنے میں لب ہلے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی سہیل! اللہ اکبر، ارے تم یہاں آ گئے جیسے میں نے اپنا نام سنا۔ اے میرے مولا، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو کسی کام سے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اس طریقے سے قیدی بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، امام ارشاد فرماتے ہیں سہیل جب تم ہمارے قریب آ گئے ہو، میرے پڑھے ہوئے جملے عزیزان گرامی، قمر عباس بہت مصائب میں طاقت صرف کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر پڑھے ہوئے جملے رات کو اکیلے لیٹ کے سوچئے گا، تنہائی میں آنکھوں سے اشک نکل آئے تو حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب آنسو نکل آئے آج کے شب کی مناسبت سے دعائیں ضرور کیا کیجئے، اپنے لیے، چاہنے والوں کے لیے، اولادوں کے لیے، ترقی کے لیے، علم کے لیے دعا کیا کیجئے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اور آنسو نہ نکلے، امام ارشاد فرماتے ہیں اکیلے کھڑے ہو کر تنہائی میں دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار یہ آنسو سلب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ حسین کا غم وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے، پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اور عرض کروں روز عاشورہ آپ کا امام ہر موقع کے اوپر آپ کو نہیں یاد کیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے جہاں حسین نے رو کے آپ کو یاد کیا ہے۔ بتاؤ، جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے طلب آپ کے لیے تو امام حسین باواز بلند روئے، رونے کے بعد کہتے اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ اگر تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنی ننھی سی جان کے لیے پانی کیسے طلب کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رونے میں شرمایا مت کیجیے،
عزیزان گرامی وقت کو غنیمت سمجھیے، میں اپنے پورے سے چل کر دوسرے شہر سے آپ کے شہر میں آیا ہوں اور میں خود ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے خود سے اتر جاؤں گا یا اتارا جاؤں گا، کوئی نہیں جانتا۔ وقت کو غنیمت سمجھیے، کون سال آئندہ زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اے میری بیوی، ہم نے بہت کوشش کی کہ حق کی ادا ہو جائے، لیکن ہم سے کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا۔ ہم زندہ رہیں گے تو فرش ادا بچھائیں گے، آپ کے لال کا ماتم اسی شان سے کریں گے۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے سہیل، اے سہیل اتنا کر دو، اتنا کر دو، اتنا کر دو۔ یہ جو لوگ ہمارے سرائے شہداء نوکے نیزہ پہ لے کے چل رہے ہیں، ان سے کہہ دو ذرا سا آگے بڑھ جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ادھر کی طرف چلی جائے۔ ہماری پھوپھیاں بے مکرو چادر ہے، اے سہیل پوچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ سہیل یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درہم تھے، میں نے دیے، دینے کے بعد میں نے کہا تم لوگ سروں کو لے کر آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے بڑھ گئے، لوگ سروں کو دیکھ رہے تھے، تھوڑی سی نظریں ہٹ گئی۔ امام نے، ہمارے چوتھے امام نے قریب بلایا، اے میرے نانا کے صحابی تھوڑا سا احسان اور کر دو میرے اوپر، یہ ابن رسول اللہ میں پردیس میں ہوں، جتنا ہو سکتا ہے کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنا کر دو، کچھ چادریں خرید لو، خریدنے کے بعد ہمیں لا کے دے دو۔ سہیل یہ کہتا ہے کہ ہم نے چادریں خریدی، خریدنے کے بعد امام کو دی، امام ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے قریب آئے، اے بوبی اماں یہ چادر ہے لے لیجئے۔ عزیزان گرامی، چادریں آئی، بیویوں نے اپنے سر کو ڈھانکے، اتنے میں خولی نے دور سے دیکھا، دوڑا ہوا آیا، نیزے کو بڑھایا، چادروں کو چھین لیا، چھیننے کے بعد اس گھوڑے کے قریب پہنچا جہاں عباس کا سر تھا۔ اے عباس، تمہیں بڑی تمنا تھی، آج دیکھو بے مقنا چادر تمہاری بہنیں اور پھوپھیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، رونے میں پرسہ ویسے ہی دیجئے جو پرسہ دینے کا حق ہے۔ ہمارے گھر سے کوئی اٹھ جاتا ہے، انسان کتنا روتا ہے۔ ارے اہل بیت کے گھر میں وہ دنیا سے گیا ہے جو لاغر تھا، بیمار تھا، جو کہتا رہا پوری زندگی شام شام شام، پانی کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، بس تمام ہو رہی ہے باتیں، آدھی روایت مجلس تمام۔ میرے عزیز و عالم یہ ہے، وہ دور بھی آیا، کسی نے ہمارے چوتھے امام کو زہر دیا، امام نے زہر کو لیا، لینے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ارشاد فرمایا۔ پانچویں امام آئے، آنے کے بعد اپنے بابا کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن بھی پہنایا۔ ابھی رک جائیے، تابوت برآمد نہ کیجیے گا، ابھی رک جائیے عزیزان گرامی۔ ارے کفن بھی پہنایا، کفن پہنانے کے بعد جنازہ اٹھایا، لے جا کے دفن بھی کیا۔ میں کہوں گا پانچویں امام، ارے آپ موجود تھے، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، لے جا کے دفن کر دیا۔ یہی آپ کا باپ 11ویں محرم کو زینب نے سوال کیا، اے میرے لال سید سجاد، کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہے، انہوں نے اپنے ناپاک کشتوں کو دفن کر دیا۔ جس کا جوان بیٹا موجود ہو